ہر میں زباں تمہارے لیے، بدر میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس مبارک سلسلے میں نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور بار پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو المواہب شاذلی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ایک مرتبہ اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شاذلی، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا 1,00,000 امتی تمہاری شفاعت کی وجہ سے داخل جنت ہوگا۔ کہتے میں نے خدمت اقدس میں عرض کی، آقا مجھے یہ عظیم مقام کس وجہ سے ملا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اے شاذلی، کیا تو مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتا؟ یعنی کثرت درود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تمہیں وہ مقام رفیع عطا فرمایا کہ میرا 1,00,000 امتی کل بروز قیامت تمہاری شفاعت کی وجہ سے داخل جنت کیا جائے گا۔ کسی نے بڑے پیار بھرے انداز میں کہا کہ ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا، انہی کے صدقے سے چلتا ہے گزارا اپنا، ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں، ہم اسی نام سے پالیں گے کنارہ اپنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لیں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ اس سلسلے میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بکثرت ہوگا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ جب جب نام نامی اسم گرامی سننے کی سعادت حاصل ہوگی تو پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی شامل حال ہو جائے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دہن میں زباں تمہارے لیے، اس سلسلے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے کی سعادتیں حاصل کرتے رہے، اور کئی ایک پہلو ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اعتبار سے سنے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے، محبوب کے اوصاف کے تعلق سے، محبوب کے کمالات کے بارے میں
سرکار کی حسین عادات کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے معجزات کے بارے میں، محبوب کے حسن و جمال کی باتیں ہوئیں، سرکار کے فضل و کمال کی باتیں ہوئیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوج و کمال اور جود و نوال کی باتیں ہوئیں۔ یہ سارے کے سارے موضوعات الحمدللہ ہم نے کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی سعادتیں حاصل کی، اور بات تو وہی ہے جو کہ حقیقت ہے۔ جس قدر بھی بیان کریں گے انتہا تو اسی بات پر آ کر ہوگی کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آج کے سلسلے میں محبت کرنے والوں کے انداز محبت، کچھ اس کا تذکرہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ جو ہمارے سلسلے کا عنوان ہے نا، اس عنوان پر اگر غور کریں تو سلسلے کا عنوان ہے دہن میں زباں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے منہ میں جو زبان ہے نا، یہ زبان آپ کے لیے، آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، آپ کی توصیف بیان کرنے کے لیے، آپ کے محامد کا تذکرہ کرنے کے لیے، آپ کے محاسن کا بیان کرنے کے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے۔ تو عاشقان ماہ رسالت، ان کے شب و روز کو اگر دیکھا جائے، ان کے انداز زندگی کو دیکھا جائے، ان کی عادات و اطوار کا جائزہ لیا جائے، ان کی گفتار کو دیکھ لیا جائے، ان کے پیارے پیارے کردار کو دیکھ لیا جائے، ان کے لیل و نہار کو دیکھ لیا جائے، یعنی رات اور دن، تو ہر محبت کرنے والے کے ہاں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ وہ یاد محبوب میں، ذکر محبوب میں گم ہے، اور اپنی زندگی کے ایام محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزار رہے ہیں۔ یقین جانیے، محبت کرنے والے کی روح کی غذا ذکر محبوب ہے، اور ہر وقت خیال محبوب میں، تصور محبوب ہی میں یہ حضرات گم رہا کرتے ہیں، بلکہ ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ تصور جماؤں تو موجود پاؤں، کروں بند آنکھیں تو جلوہ نما ہوں۔ یہ کیفیتیں ہوا کرتی ہیں۔ آج کے اس مبارک سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ 3 نفوس قدسیہ، ان کے انداز محبت کی کچھ جھلک آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس میں جو ایک بنیادی نیت اس موضوع کے انتخاب میں نے کی، وہ یہ تھی کہ محبت کرنے والوں کا انداز محبت جب یہ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے نا، تو ہم بھی اپنا جائزہ لینے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ان حضرات نے جو محبت کی، ان کی محبت کے انداز کس طرح کے تھے، عالم وارفتگی کی کیفیات کس طرح کی تھیں، یاد محبوب کا انداز کس طرح کا تھا، اور تصور رخ جانا میں یہ کس انداز میں اپنے آپ کو گم رکھے ہوئے ہوا کرتے تھے، اور ان کا یہ انداز ایسا دل ربا، ایسا دل کشا اور ایسا پیارا ہے کہ یقین جانیے یہ انداز محبت دیکھنے کے بعد، نمبر 1 تو یہ کہ اپنی محبت کا جو دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آقا سے بڑی محبت ہے، اس دعوے میں کچھ ندامت ہونے لگتی ہے کہ محبت کرنے والوں کے انداز تو اس طرح کے ہوتے ہیں۔ پیار کرنے والے، یہ تو رات کی تنہائیاں ہوں، دل کا اجالا ہو، جو بھی کیفیت ہو، یہ رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں ہر وقت یاد محبوب میں گم رہتے ہیں۔ بات ہوتی ہے تو مدینہ کی ہوتی ہے، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ آپ نے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام سنا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ محبوب کی یاد دل میں ہو اور ایک کونے میں جا کر بیٹھا ہوا ہو، کوئی آس پاس نہ ہو۔ ہم اگر اپنے تئیں دیکھتے ہیں نا، تو تنہائی میں ہماری کیفیت کچھ عجیب ہوتی ہے، اور ہم تنہائی میں کچھ گھٹن محسوس کرتے ہیں، تنہائی کے ماحول سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے پاس چلے جائیں گے، کسی کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ تنہا رہنا ہمیں پسند نہیں ہوتا، لیکن ان حضرات کا انداز کیا ہے؟ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اور جب مجمع والی کیفیت بھی ہو نا، یہ تنہائی میں یاد محبوب کی دنیا میں گم ہوتے ہیں، اور جب مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں، سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے،
انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو، سارے مجمع میں بیٹھ کر بھی نا تصور محبوب، یاد محبوب، اور محبوب ہی کے تصور میں یہ ساری دنیا سے بیگانہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یاد محبوب میں مچل رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی نے ایک بات ذکر کی نا، کہنے والا کہتا ہے کہ دیوانے کو سارا جہاں دیکھتا ہے۔ یہ محبت کرنے والا یوں تو ساری دنیا کی نظروں میں ہوتا ہے نا، لیکن دیوانے کو سارا جہاں دیکھتا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھتا ہے۔ دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی توجہات کا مرکز کوئی اور ذات ہوتی ہے۔ محبت کرنے والوں کے انداز اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو صاحب قصیدہ بردہ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت اقدس میں لے چلو۔ قصیدہ بردہ ماشاء اللہ دھوم دھام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور صرف یہاں نہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے شرق و غرب، شمال و جنوب، عرب و عجم، جس طرف بھی جائیں گے نا قصیدہ بردہ کی آوازیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ ہر طرف الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قصیدہ بردہ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ قبولیت عطا فرمائی کہ کئی عاشقان رسول کی زبان پر آپ کو قصیدہ بردہ کا ترانہ نظر آئے گا۔ زبانیں جدا جدا، قومیں جدا جدا، بولیاں جدا جدا، رنگ و نسل جدا جدا، سب کچھ جدا جدا، لیکن محبت کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ محبت کی بولی سب کی ایک ہو جاتی ہے۔ آپ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ترانے سنیں گے تو یہ پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا میں یہ صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے بھی کہ جن کو اردو زبان نہیں آتی نا، وہ اردو نہیں جانتے، اردو بولنا نہیں جانتے، اردو زبان کا ہو سکتا ہے کہ نام بھی ان کی زبان پر اس طرح سے نہ آتا ہو، لیکن کتنے ہی عاشقان رسول آپ کو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ صدا بلند کرتے سنائی دیں گے۔ قصیدہ بردہ کو بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ عظمتیں عطا فرمائی، یہ قبولیت کی علامت ہوا کرتی ہے کہ اس انداز میں شرق و غرب میں ایک کلام کی دھوم مچ جانا، ہر طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قصیدہ بردہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ رات کی تنہائی ہے، فالج کا حملہ ہوتا ہے اور بیماری والی کیفیت ہے، اٹھا نہیں جاتا، یہ اپنے بستر پر موجود ہے، رات کا پچھلا پہر ہوگا، اور اس وقت میں صاحب قصیدہ بردہ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یاد محبوب میں مچل رہے ہیں، محبوب کی یاد آ رہی ہے۔ محبوب کی یاد جب آتی ہے نا تو یاد محبوب اپنے ساتھ کیا کیا کیفیتیں لے کر آتی ہے۔ آپ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس انداز محبت کو بھی دیکھتے چلے جائیے، غور بھی کرتے چلے جائیے کہ علامہ بوصیری کا تصور کتنا پاکیزہ اور کتنا عمدہ اور کتنا بہترین، کتنا نفیس اور کس قدر حسین اور کس قدر دل نشین ہے۔ آپ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، امل تذکر جیران بذی سلامی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی۔ محبت اپنے ساتھ اشک عشق لے کر آتی ہے، محبوب کی یاد آتی ہے تو یاد محبوب میں دل مچلنا شروع ہوتا ہے، اور یہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا، ہلکی ہلکی سی چبھن، ہلکی ہلکی سی جلن، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ نہیں، یاد محبوب میں جب دل مچل رہا ہوتا ہے نا، اس وقت جو لذت محسوس ہوتی ہے، یہ کباب آہو کہا جاتا ہے ہرن کے کباب کو، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے لذیذ کباب ہرن کا کباب ہوتا ہے، لیکن محبت کرنے والوں کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں ہرن کے کباب میں بھی وہ لذت اور وہ مزہ نہیں ہے جو یاد محبوب میں تڑپنے اور یاد محبوب میں مچلنے میں۔ کیسا اللہ تعالی جل جلالہ نے محبوب کی محبت میں کیف و سرور رکھا ہے۔ علامہ بوصیری رات کی تنہائی ہے، اشک عشق رواں ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور اس وقت اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ بتا یہ تیری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوئے؟ کیا تجھے وہ سلم کے درخت کے نیچے آرام کرنے والے محبوب یاد آ گئے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے مکہ شریف تشریف فرما ہوتے
تو رستے میں ایک مقام اس طرح کا تھا جہاں ببول کے کچھ درخت تھے، سرکار ان کے نیچے آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو علامہ بصری کہتے ہیں کیا وہ ببول کے درخت کے نیچے آرام کرنے والے محبوب یاد آ گئے؟ کیا ان کی یاد میں تیری آنکھوں سے یوں اس انداز میں آنسو بہنے لگے؟ اور پھر اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں، ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ او مد البرق فی الظلماء من ادامی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس انداز محبت پر غور کرتے چلے جائیے۔ رات کی تنہائی ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے، اور اس وقت یاد محبوب کی جلوہ گری، محبوب کی یاد کا اس انداز میں آنا، اور یاد کا آنا اور اس کے بعد تڑپانا۔ ایک ہے صرف کسی کا خیال آ گیا، خیال آنا کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ کیفیت جس کا تذکرہ علامہ بصری خود اپنے قصیدہ میں فرما رہے ہیں، یقین جانیے یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ کسی کا ذکر زبان پر آئے، کسی کی یاد آئے، دل مچلنا شروع ہو جائے اور آنکھیں بہنا شروع ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی وہ پیاری دعا یاد آ رہی ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ میرے مالک مجھے بھی وہ آنکھ عطا فرما دے جو محبوب کی یاد میں آنسو بہانے والی ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے کہ محبت جب شدت اختیار کرتی ہے نا، تو محبت کی شدت کو عام طور پر عشق کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ محبت کرنے والا یہ یاد محبوب میں تڑپتا ہے، محبت کرنے والا یہ یاد محبوب میں مچلتا ہے۔ آپ نے کتنے عاشقان رسول اس طرح کے دیکھے ہوں گے جو یاد مدینہ میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ کی محبت میں جن کی آنکھیں رواں ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کے لیے، گنبد خضرا کی رعنائیاں دیکھنے کے لیے، محبوب کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ایسی ایسی تڑپ اور ایسی ایسی محبت دیکھنے سننے میں آتی ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہوتی ہے۔ علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز بھی سامنے رکھیے، اور آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی نے بڑے پیار بھرے انداز میں اس محبت کی دنیا میں جو تاجداری ہوتی ہے نا محبوب کی، اور یاد محبوب کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات ذکر کی۔ ایک پنجابی شاعر ہے، کہتے ہیں، عاشق دا کم رونا تونا بن رویوں نی منظوری، دل روے پویں اکھیاں رون عشق چ رون ضروری۔ نہیں، محبت میں جو پیار کرنے والا ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ یاد محبوب میں تڑپتا ہے، یاد محبوب میں مچلتا ہے۔ اور محبت یہ تو محبوب کی یاد میں روئے بغیر اپنی انتہا کی طرف کیسے پہنچے گی؟ ہاں، اس میں دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ہو سکتی ہے، یا تو دل رو رہا ہوتا ہے یاد محبوب میں، دل مچل رہا ہوتا ہے محبوب کے در دولت پر حاضری کے لیے، سرکار کے رخ زیبا کے جلوے دیکھنے کے لیے، محبوب کی ذات مبارکہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے۔ یہ محبت کرنے والے، ان کا انداز یہ ہوا کرتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے نا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا یہ اپنے بستر پہ پہنچتا ہے آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے۔ تو عام طور پر ہمارا جو انداز ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ دن بھر کی تھکان ہے، بہت کام کاج کیا، چلو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے چلتے ہیں، ہم تھکاوٹ اتارنے کے لیے جاتے ہیں، راحت، چین، سکون اور آرام پانے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن محبت کرنے والوں کی نیتوں میں ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ سو رہا ہوں میں تو اس امید پر خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے۔ نہیں، وہاں بھی آنکھیں بند ہو رہی ہیں نا، تو اس امید پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے، شاید آج کی شب دید کا ارماں نکلے، اپنی آنکھوں کو عقیدت سے بچھائے رکھنا، کیا پتا آج کی رات دیدار کی رات ہو جائے، کیا پتا آج محبوب جلوہ فرما ہو جائے، آج سرکار نظر عنایت فرما دیں، آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفقت فرما دیں، کیا پتا میرا انداز محبت کام آ جائے، یاد محبوب میں مچلنا کام آ جائے، اور محبوب کی یاد میں اس انداز میں تڑپنا، کیا پتا یہی میرے نجات کا سما کر جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری نگاہ ہو جائے
کہتے ہیں عاشق دا کم رونا تونا، بن رویوں نہیں منظوری، دل روے پاویں اکھیاں رون، عشق چ رون ضروری، کچھ تے روندے دید دی خاطر، کچھ روندے وچ حضوری، آزم عشق چ رونا پیندا پاویں وصل ہوئے یا دوری۔ نہیں، محبت کرنے والے دو طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وصال یار نصیب ہوتا ہے یا فراق محبوب ہوتا ہے، دو میں سے ایک کیفیت، یا تو محبوب کی قربت ملے گی، محبوب کے در دولت کی حاضری میسر آ جائے گی، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا نصیب ہو جائے گا، یا پھر محبوب سے دوری ہوتی ہے، محبوب سے جدائی ہوتی ہے۔ محبت کرنے والا دونوں ہی کیفیتوں میں محبوب کی یاد میں مچل رہا ہوتا ہے۔ وصال کی گھڑیاں آتی ہیں، وصال کی گھڑیوں میں بھی یہ خطرہ ہوتا ہے، یہ خدشہ ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جدائی ہو جائے، جدا ہو گیا میرا کیا بنے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ تو وصال نصیب ہوتا ہے نا، قربت نصیب ہوتی ہے، جدائی کا ڈر ساتھ ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جدائی ہو جائے، اور جب جدائی ہوتی ہے پھر قربت پانے کی تمنا دل میں ہوتی ہے، حاضری کی تمنا دل میں ہوتی ہے، کاش جلد وہ گھڑی آ جائے کہ مجھے اپنے محبوب کی خدمت میں، محبوب کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اگر دیکھیں تو آپ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ نہیں، عام طور پر موت کا تصور بھی بعض اوقات طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن محبت کرنے والوں کے انداز دیکھیے، یہ موت مٹانے کے لیے تو آتی نہیں ہے نا، اگر یہ موت مٹانے کے لیے آئے تو پھر اس موت کا ڈر دل میں ہو، یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی بلکہ یہ تو محب کو محبوب کے قدموں میں لے جانے کے لیے آتی۔ موت آئے گی، قبر میں اتر جائیں گے، قبر میں اتریں گے، محبوب کا دیدار ہو جائے گا، محبوب کا دیدار یہی تو دل کی تمنا ہے، یہی تو وہ چیز ہے جس کی طلب دل میں ہوتی ہے، اور دل یاد محبوب ہی میں تو مچل رہا ہوتا ہے، فراق کی حالت میں قربت کی امید ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ وعدہ دیدار، قبر میں محبوب کا دیدار ہوگا، اور قبر میں محبوب کا دیدار یہ یقینی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے نگاہوں کے سامنے ہوں گے اور سوال کیا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا رہا؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، جان دینی پڑے گی، محبوب کا دیدار ہو جائے گا، تو ڈر کس بات کا، پریشانی کس بات کی؟ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے نا، کوئی مرضی کی چیز مل جائے، کم پیسوں میں اچھی چیز مل جائے تو کہا جاتا ہے پیسے پورے ہو گئے، یا کوئی راحت مل جائے، خوشی مل جائے، سفر کیا، بہت لمبا سفر کیا، لیکن جو طلب تھی نا وہ پوری ہو گئے۔ آپ غور کیجئے، مدینہ طیبہ کی حاضری، حج کرنے کے لیے جانے والے، عمرے کی سعادت پانے والے، مکہ مکرمہ حاضریاں ہوتی ہیں، مدینہ طیبہ حاضریاں ہوتی ہیں، سرمایہ صرف ہوتا ہے نا، اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے، اس کے بعد حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب ہوتی ہیں۔ لیکن محبت کرنے والے کو کبھی بھی آپ یہ کہتے نہیں سنیں گے کہ جناب وہ کیا کریں، اتنا خرچہ ہو گیا، اتنے پیسے لگ گئے، یہ سارا کچھ اس طرف شاید خیال بھی نہیں آتا ہوگا، توجہ اس چیز کی طرف نہیں جاتی ہوگی، اور ہر ایک یہی کہہ رہا ہوتا ہے، حاضری نصیب ہو گئی، میں نے کعبے کے جلوے دیکھ لیے، حجر اسود کو چوم لیا، حتیم کی بہاریں دیکھ لی، گنبد خضرا کی رعنائیاں دیکھ کر آ گیا، سرکار کی سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہو کر سلام عقیدت پیش کرنا نصیب ہو گیا، پیسے پورے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ تو صاحب قصیدہ بردہ آپ
یاد محبوب میں تڑپ رہے ہیں، یاد محبوب میں مچل رہے ہیں، اور یاد محبوب میں گریہ وزاری کرتے ہوئے کہتے نظر آتے ہیں ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ او مت البرق فی الظلماء من ادم۔ کاظمہ یہ مدینہ طیبہ کا نام ہے، اور ادم یہ مدینہ طیبہ کی طرف ہی ایک پہاڑ ہے، یہ پہاڑ کا نام ہے۔ پھر اگلی بات کرتے ہیں یہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے، یہ تڑپنا، یہ مچلنا، اور اس انداز میں رات کی تنہائی میں یوں اس انداز میں گریہ وزاری کرنا، یہ کس وجہ سے ہے؟ ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ، کیا مدینے سے ہوا چل پڑی ہے؟ یہ مدینہ طیبہ سے چلنے والی ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ہوا نے آتش عشق کو اور ہوا دینا شروع کر دی ہو؟ مدینہ طیبہ سے ہوا چلی ہو، محبت کی ہوا اور جو اوپر پر آ گئی ہو، یا پھر ایک اور صورت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عام طور پر رات کی تنہائی ہو، رات کی تاریکی ہو، رات کی تاریکی میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے ہاتھ کو ہاتھ سدائی نہیں دے رہا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا۔ تو یہ کیفیت بعض اوقات ہوتی ہے نا، ہر طرف تاریکی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ بجلی چمکے گی، تو بجلی جب چمکتی ہے نا، دور سے بھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور بالکل واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بجلی چمکے گی، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوگا، اور سامنے سے آبادی کی علامتیں نظر آئیں گی، جنگل کی علامت نظر آئے گی، ویرانہ ہے تو وہ سارا نظر آئے گا، سامنے کو بندہ ہے تو وہ نظر آ جائے گا، کوئی اور چیز ہے تو وہ نظر آ جائے گی، سب کچھ نظر آتا ہے نا۔ کہتے ہیں یہ بتا مدینہ طیبہ سے ہوا چلی جس نے آتش عشق کو اور ہوا دینا شروع کر دی، یا پھر ادم پہاڑ سے بجلی چمکی، رات کی تنہائی بجلی چمکی اور وہ ادم پہاڑ نظر آنے لگا۔ ادم پہاڑ نظر آیا، یاد محبوب دل میں اور زیادہ موجیں مارنے لگی، یہ وہ پہاڑ ہے جو میرے محبوب کے شہر میں، یہ وہ پہاڑ ہے جو مدینہ طیبہ کا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ تو اس کیفیت کی طرف چل پڑا اور تجھے وہ نظارے نظر آنے لگے، وہ چیز تیرے سامنے آ گئی، اس وجہ سے تیری توجہ اس طرف چلی گئی؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِن قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَا فَمَا لِقَلْبِكَ إِن قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِمِ۔ محبت کرنے والوں کا ایک انداز بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں، یاد محبوب اپنے جلوے بکھیر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت نا اپنے آپ سے خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں، کیا تجھے ببول کے درخت کے نیچے آرام کرنے والے محبوب یاد آ گئے؟ ایسا نہیں۔ تو کیا مدینہ طیبہ سے ہوا چل پڑی جس نے آتش عشق کو اور ہوا دینا شروع کر دی؟ ایسا بھی نہیں۔ تو کیا ادم پہاڑ سے بجلی چمکی ہے؟ یہ خود آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگر ایسا نہیں تو یہ بتا یہ تیری آنکھوں سے جو آنسو جاری ہیں یہ کس وجہ سے ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا یہ سارا کچھ تو ہے لیکن یار میں تو اس مرتبے پر ہوں ہی نہیں۔ یہ تو محبت کرنے والوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو میں محبت کرنے والا، میں اتنے بڑے مقام پر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر خود ہی کہتے ہیں اگر محبت نہیں ہے، یہ یاد محبوب کی جلوہ گری نہیں ہے، تو یہ بتا یہ جو تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ تیرے دل میں جو بے قراری والی کیفیت ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ نہیں، خود اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عام طور پر اگر دیکھا جائے نا تو کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں فیصلہ کرنے کے لیے دو گواہ ہوتے ہیں۔ آپ کسی پر جرم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، دو گواہ گواہی دے دیں کہ اس نے چوری کی ہے، ہاں ہم نے سنا ہے اس نے یہ بات کی ہے، ہمارے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا تھا، دو عادل گواہ گواہی دے دیں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ دو چیزوں کا جو تذکرہ کیا نا، آنکھ اور دل، محبت میں فیصلہ ان کی گواہی پر ہوتا ہے نا۔ آنکھ آنسو بہاتی چلی جا رہی ہے اور دل یاد محبوب میں مچلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ چشم رواں اور دل بریاں، یعنی یاد محبوب میں آنسو بہانے والی آنکھ اور محبوب کی محبت میں تڑپنے والا دل، کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ تو محبوب کی یاد میں رو رہا ہے؟ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ
ما بین منسجم منہ و مضطرب. کہتے ہیں کیا عاشق یہ گمان کرتا ہے کہ وہ راز محبت کو چھپا لے گا؟ عشق اور مشق یہ دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چھپ نہیں سکتی. عشق یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور مشق یعنی خوشبو یہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے. ان دونوں کو چھپایا نہیں جا سکتا. کہتے ہیں دو بڑے بڑے مضبوط گواہ تیرے پاس موجود ہیں. کیا اب بھی تو محبت کے دعوے میں پیچھے ہے؟ یقین کر یہ یاد محبوب کی جلوہ گری ہے جو تجھے اس انداز میں آگے بڑھاتی چلی جا رہی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، محبت کی کئی طرح کی علامتیں ہوتی ہیں. ایک فارسی شاعر نے ذکر کیا، کہتے عاشقاں را شش نشانی خوب تر، آہ سردو رنگ زردو چشم تر، گر ترا پرسند دیگر سے کدام، بگو تکلیل کلام و طعام و منام. عاشقوں کی 6 نشانیاں ہوتی ہیں: ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرنا، چہرے کا رنگ زرد پڑ جانا، اور چشم تر یاد محبوب میں آنسو بہانا. اور اگر تجھ سے کو پوچھے کہ اس کے علاوہ 3 کون سی ہیں تو کہہ دے کہ کلام، طعام، منام کم کرنا، کھانا پینا سونا کم کر دینا. یہ محبت کی نشانیاں ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب کریم ہمیں محبت کرنے والوں کا صدقہ نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت کا کچھ تذکرہ بھی میں نے دوران گفتگو کیا. مزید اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں حاضری دیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہاں بھی وہی کیفیتیں نظر آئیں گی، وہی نظارے، وہی جلوے، وہی سارے کے سارے معاملات یہاں بھی نظر آئیں گے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا تصور جما کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے دکھائی دیتے ہیں. نزع میں، گور میں، میزاں پہ، سرے پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا. آقا جب جان کنی کا وقت آئے اس وقت بھی، قبر میں بھی، میزاں پہ جب اعمال تلنے کا وقت آئے اس وقت بھی، اور پل صراط پر بھی، کسی ایک مرحلے میں بھی حضور آپ کا دامن میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے نظر آتے ہیں، الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائے، بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا. کیا کیفیت ہے، کیا انداز ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ بستر پہ جاتا ہے نیند نہیں آ رہی، اب آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ساری دنیا سو رہی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کم خوابی والی اور بیداری والی کیفیت ہے. اس وقت الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائے. یا اللہ یہ میری آنکھیں جو کھلی ہیں نا یہ اس وجہ سے ہے کہ محبوب کی جلوہ گری ہو جائے، سرکار شفقت فرما دے، محبوب کی نظر عنایت ہو جائے. اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک استغاثہ پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں جنہیں مرکد میں، مرکد قبر کو کہتے ہیں نا، جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. حضور مجھے بھی ان میں یاد فرما لیجئے. اپنے امتیوں میں جب امتی امتی کی صدا بلند فرماتے ہیں نا حضور، اس وقت مجھ گناہگار کو بھی یاد کر لیا کریں. اور محبت کرنے والوں کے انداز دیکھیے، پیار کرنے والا یہ خیال غیر کو محبت میں شرک کا درجہ دیتا ہے. محبت کسی اور سے، خیال کسی اور کا، پیار کسی اور سے، تذکرہ کسی اور کا، پیار کسی اور سے، انداز کسی اور کا، محبت کسی اور سے، کردار کسی اور کا. یعنی پیار کرنے والا یہ تو چال ڈھال، گفتار، کردار، تمام تر معاملات میں بس محبوب ہی کے انداز کو فالو کرتا ہے، محبوب کے طریقے کو لے کر چلتا ہے، محبوب ہی کی ادائیں اپنائے گا، محبوب ہی کی باتیں کرے گا. یہ محبوب کے علاوہ نہ کسی کو سوچتا ہے، نہ کسی کو سمجھتا ہے، نہ کسی کی سنتا ہے، نہ کسی کی سناتا ہے. ذرہ برابر بھی دائیں بائیں آگے پیچھے کا خیال آئے نا تو کیفیت کیا ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں لے خبر جلد
کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا۔ یا رسول اللہ ایسی نظر عنایت فرما دیجئے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کا کوئی خیال نہ آئے، بس آپ ہی کو سوچوں، آپ ہی کو دیکھوں، آپ ہی کی سنوں، آپ ہی کی سناؤں، اور بس یاد محبوب میں تڑپوں اور تڑپاتا چلا جاؤں۔ اور پھر جب نعت لکھنے کے لیے قلم ہاتھ میں آتا ہے نا، تو عام قلم یہ ہاتھ میں ہو، یہ قلم اس قابل کہاں کہ محبوب کی تعریف و توصیف بیان کرے، یہ اس قابل کہاں کہ محبوب کا نام اس سے لکھے۔ جس طرح کسی نے کہا نا، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ نہیں، ہزار مرتبہ بھی مشک اور گلاب کے ذریعے اگر تو اپنے منہ کو دھو کر بھی آئے نا، تو بھی یہ منہ اس قابل کہاں کہ محبوب کا نام تو اس زبان سے لے سکے۔ نہیں، یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نعت لکھنا چاہتے ہیں، دل میں ایک تمنا چٹکیاں بھر رہی ہے۔ وہ تمنا کیا ہے؟ کہتے طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ طوبہ جنت کا درخت ہے، اور جنت کے درختوں میں سب سے بڑا درخت، اس کی جو سب سے اوپر والی ٹہنی ہے نا، اس میں سے بھی جو نازک نرم و نازک ملائم سی ایک شاخ اوپر کی طرف نکلتی ہے۔ میں جبریل امین کو کہوں، جبریل اے سید الملائکہ مجھے وہ شاخ لا کر دیجئے تاکہ اس شاخ سے میں نعت نبی لکھوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی زبان پر ایک تمنا آتی ہے، آپ کے قلم کی جولانیاں دیکھیے، یہ انداز محبت ہے۔ اور سارے کے سارے یہ کرشمے محبت کے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ کہتے ہیں اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ۔ یا رسول اللہ شہزادوں کا صدقہ دے دیجئے، اور شہزادوں کا صدقہ کس انداز میں کہ میرے دل میں آپ کی محبت کی شاخ نکل آئے، دل میں آپ کی محبت اور زیادہ موجے مارنا شروع کر دے۔ اور پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور آتا ہے، یاد محبوب آتی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ کیا پیارا تصور اور کیا پیارا انداز محبت۔ کہتے ہیں دندان و لبو زلف ورخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ انداز محبت، اس کا کچھ صدقہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اور جب برگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، وہ دعا بھی یاد محبوب ہی میں گم نظر آتی ہے، وہ دعا بھی یاد محبوب کی خوشبوئیں لیے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کی طرف پھر مزید متوجہ ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے نظر آتے ہیں، اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور، جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ اور محبت کی دنیا میں تاجداری محبوب کی ہوتی ہے، محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت مدینہ طیبہ کی حاضری ہے، اور بڑے پیار بڑے انداز میں کہتے دکھائی دے رہے ہیں، دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، اے سگانے کوچائے دلدار ہم۔ اللہ تعالیٰ ان عاشقان رسول کے اس انداز محبت کا صدقہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم امیر اہل سنت کی خدمت میں بھی حاضری دیں، امیر اہل سنت کے انداز محبت کو دیکھیے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد دیکھیے، محبوب کی محبت دیکھیے۔ آپ نے مدنی مذاکرے میں یہ جملے اس طرح کے سنے ہوں گے، جب وہ حالات حاضرہ پر کچھ گفتگو ہوتی ہے، گناہ اتنے بڑھ گئے، فحاشی بڑھ گئی، عریانی بڑھ گئی، بدکاری بڑھ گئی، بدکرداری بڑھ گئی، جائیں تو جائیں کہاں؟ پھر خود ہی منہ سے لفظ نکلتا ہے مدینے۔ یہ محبوب سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر جب میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، یہ محبت کے انداز ہے نا۔ اور پھر کتنے پیار بھرے انداز میں کہتے نظر آتے ہیں، اے عرب کے تاجدار اہلم و سہلم مرحبا، اے رسول ذی وقار اہلم و سہلم مرحبا، آئے شاہ نامدار اہلم و سہلم مرحبا، سب پکارو بار بار اہلم و سہلم مرحبا۔ مزید آگے بڑھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر۔ یہ محبت کرنے والوں کے انداز دیکھیے، توجہ ہے تو محبوب کی بارگاہ کی طرف، اور محبوب ہی کی یاد میں، محبوب ہی کی طلب میں، محبوب ہی کی تڑپ میں یہ زندگی بسر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا۔ اور پھر ساتھ والوں کو سمجھاتے ہوئے اپنا ایک مدعا، اپنا ما فی الضمیر ان کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں بعد مردن یہ احسان کرنا، طلب طلب محبت، بعد مردن یہ احسان کرنا، منہ پہ خاک مدینہ چھڑکنا، اور میرے کفن پر لگانا گر میسر ہو ان کا پسینہ۔ اور پھر تصور محبوب، خیال محبوب ہے، تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جھوم کر جب گرے میرا لاشا تھام لے بھڑ کے شاہ مدینہ۔ اللہ تعالیٰ ان عاشقان رسول کا صدقہ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے کہ ہر وقت یاد محبوب ساتھ ساتھ، محبوب کا تصور ساتھ ساتھ ہو۔ اور پھر التجا پیش کرنے کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں رحمت عالم سرہانے مسکراتے آئیے، جاں بلب ہوں آ گیا اب وقت رحلت یا رسول۔ آقا آخری گھڑیاں آ گئی، جان نکلنے کا وقت قریب ہے، یا رسول اللہ ایک نگاہ کرم، آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا فرتے شوق سے، قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول۔ ابھی سے ہی اپنا ذہن بنا کے، سوچ بنا کے ایک جذبہ اور ایک ہدف لے کر جا رہے ہیں کہ جب قبر میں زیارت ہوگی نا، میں آگے بڑھ کر اپنے کریم، اپنے رحیم، اپنے مشفق اور اپنے مہربان آقا کی قدم بوسی کرنے کی سعادت حاصل کر لوں گا۔ ایک محبت کرنے والے نے جس طرح کہا نا، کہتے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اے فرشتوں میں تو آئے ہی ان کا دیدار کرنے کے لیے ہوں۔ اور امیر اہل سنت کا ایک انداز محبت دیکھی، یاد محبوب میں تڑپنا مچلنا سبب نہیں جگہ۔ جب زائرین حرم، زائرین مدینہ جا رہے ہیں محبوب کے در دولت پر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی طلب دل میں لیے جا رہے ہیں، تو امیر اہل سنت ان کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں، طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، رو رو کے نبی کو میری روح داد سنانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے، بدکار سہی پر تیرا دیوانہ پڑا ہے، کہتا تھا مجھے حاضری کا اذن دلانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں۔ اور پھر جب مدینہ طیبہ سے واپسی ہوتی ہے، حج کی سعادت حاصل کر کے آ رہے ہیں،
مدینہ طیبہ کی حاضریاں، مکہ مکرمہ کی حاضریاں، میدان مینا، عرفات اور مزدلفہ کی حاضریاں، واپسی ہوتی ہے، کوئی حج کی مبارک دیتا ہے، بہت بڑی سعادت ہے نا سفر حج کرنا۔ لیکن یہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مدینہ طیبہ سے جدائی ہوئی، مدینہ طیبہ چھوٹا، تو وہاں کیفیت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مبارکباد دیتے ہو مجھے تم بھائیو حج کی، مدینہ چھوڑنے کا غم مجھے تو کھائے جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ محبت کرنے والوں کے انداز ہے نا، پیار کرنے والوں کے انداز، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، بس محبوب ہی کی ایک میٹھی نظر مل جائے۔ مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان عاشقان رسول کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ بس یاد محبوب میں تڑپنا، یاد محبوب میں مچلنا، خیال محبوب میں رہنا اور ذکر محبوب سنتے چلے جانا، سناتے چلے جانا۔ اللہ تعالیٰ یہ پر نور سعادتیں ہم سب کا بھی مقدر فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر میں زباں تمہارے لیے، بدر میں ہے جاں تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے